مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ زندگی کی اندھیروں بھری راہ میں، آہ میں واہ میں اور ہر چاہ میں، زندگی کی اندھیروں۔ صاحبزادہ محترم ہیں قائد ملت حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جمعیت علماء۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق السماوات والأرض ب1000 عام، فلما سمعت الملائكة قالوا: طوبى لأمة تنزل هذا عليها، وطوبى لألسنة تتكلم هذا، وطوبى لأجواف تحمل هذا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات علماء کرام اور اس دینی محفل میں موجود ہمارے معزز بزرگوں اور بچے اور بچیاں، آج آپ کے اس علاقے کے دینی مدرسے کے پروگرام میں حاضری کا موقع ملا۔ اللہ تعالی
ہمارے اس آنے اور مل بیٹھنے کو اپنی دریائے رحمت سے قبول فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت والجلال نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اور اسی دنیا میں اللہ رب العزت والجلال نے انسانوں کو بنایا، پیدا کیا، اور زمین اور آسمان کی تمام چیزوں کو اللہ نے اپنے انسان کا، اپنے بندوں کا بیگاری خادم بنا دیا۔ چاند، سورج، ستارے، یہ پیڑ، پودے، پتھر، جتنی چیزیں زمینوں اور آسمانوں میں ہیں، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ہو، اللہ نے ساری کائنات کی ہر چیز کو اپنے بندوں کا بیگاری خادم بنا دیا۔ بیگاری خادم کا مطلب یہ ہے کہ سورج، چاند ہماری خدمت کر رہا ہے، اور ایسا خادم کہ جسے نہ کھانا دینا ہے، نہ پیسہ دینا ہے، وہ صبح نکلتا ہے، انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اور چھپ جاتا ہے۔ چاند نکلتا ہے، چاندنی دیتا ہے اور چھپ جاتا ہے۔ اللہ نے ساری کائنات کو انسان کے لیے خادم بنا دیا، لیکن اللہ رب العزت والجلال نے انسانوں کو پیدا کیا کس لیے؟ قرآن میں اللہ اعلان فرماتے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جناتوں کو، انسانوں کو پیدا کیا کس لیے؟ اپنی عبادت کے لیے، اللہ کے سامنے ماتھے اور پیشانی کو ٹیکنے کے لیے، اللہ کی حمد و ثنا کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کا نام لے، اللہ کے نام کی رٹ لگائے، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرے۔ اللہ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے، جو بہت بڑی چیز ہے۔ بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کا رشتہ اس کے مالک اور خالق سے مضبوط ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا نام لو، اللہ کی تسبیح اور اس کی پاکی بیان کرو۔ یہ زندگی کا مقصد ہے۔ جس کی زندگی میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، وہ کھاتا ہے، سوتا ہے، کماتا ہے، دنیا کے بھی اللہ کا ذکر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی تمام نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے۔ اللہ کا قریب ترین بندہ اگر بننا چاہتا ہے تو قرآن کہتا ہے اے ایمان والو،
اللہ کا ذکر کرو، خوب خوب اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کے ذکر کی کوئی حد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ذکر تمام عبادتوں کی جان ہے، تمام عبادتوں کی روح ہے۔ نماز ہو یا روزہ، حج ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، بڑی سی بڑی عبادت، تمام عبادتوں کی جان اللہ کا ذکر ہے۔ نماز ہے، پڑھ رہا ہے، لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتا، حمد و ثنا نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، سورہ فاتحہ اور سورت نہیں پڑھتا، رکوع اور سجدے میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کی رٹ نہیں لگاتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری نماز نہیں ہے، وہ تو اٹھنا بیٹھنا ہو گیا۔ رمضان کا مہینہ آیا، روزہ رکھا، اللہ کا ذکر نہیں کیا، نماز نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا روزہ نہیں ہے، وہ تو بھوکا رہنا ہو گیا۔ حج کا مہینہ آیا، اللہ نے تجھے توفیق دی حج میں جانے کی، حج میں گیا، لیکن اللہ کا ذکر نہیں کیا، تو نے چکر لگاتا رہا، سعی کرتا رہا، تیری زبان سے اللہ کا ذکر نہیں نکلا، تو نے لبیک اللہم لبیک کی رٹ نہیں لگا۔ اب تو کہتا ہے میں حج، دنیا حاجی کہے گی، لیکن اللہ کے ہاں تیرا حج قبول ہی نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ذکر تو نے کیا ہی نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ تمام عبادتوں کی جان اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر کتنا کرو، اللہ کے نبی نے اس کا نقشہ فرمایا، اللہ کا ذکر اتنا کرو حتی یقالو انہو مجنون، کہ دنیا یہ کہنے لگے کہ یہ آدمی تو پاگل ہو گیا ہے، مجذوب ہو گیا ہے، اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا ایک ہی اللہ اللہ لا الہ الا اللہ کے آوازیں لگا رہا ہے، نہ کھانے کا پتہ ہے، نہ پہننے کا، نہ کسی انسان سے ملنا، ایک ہی دھن ہے اللہ اللہ اللہ، چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا اللہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتنا کرو کہ دنیا یہ کہے کہ یہ تو پاگل ہو گیا ہے، دنیا پاگل کہہ رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ پاگل نہیں ہے۔ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، پھر فرمایا ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ لوگ تو عقل والے، یہ لوگ بدھیمان انسان ہیں،
عقل مند انسان ہیں جو اللہ کا ذکر دنیا میں کرتے ہیں. اللہ کا ذکر کرے گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک صحابی نے سوال کیا، سئل ای العباد افضل وارفع درجۃ عند اللہ یوم القیامہ. اے اللہ کے نبی یہ بتلائیے کہ دنیا میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ ایک سوال. پھر دوسرا سوال کیا، کل قیامت کے دن جب ساری آدم کی اولاد جمع ہوگی تو اس میں سب سے بہترین انسان کون ہوگا اونچے مقام پر؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، قال الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات. دنیا میں سب سے بہترین انسان وہ ہے، وہ مرد اور عورت جو اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ دنیا میں کرتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ اللہ کا ذکر کرنے والا وہ دنیا میں اور قیامت کے دن سب سے اونچے مقام پر اور سب سے بہترین انسان سمجھا جائے گا. اس لیے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کا نام لینا چاہیے. اللہ کا نام کیا لے؟ فرمایا اللہ کے ناموں میں سب سے بہترین ذکر ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ. چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ پڑھو، مجلس میں بیٹھے ہو لا الہ الا اللہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پڑھتے رہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ زبان پر بہت ہلکا ہے، لیکن قیامت کے دن اس کا وزن بہت بڑا ہو جائے گا، بہت بھاری ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے ایک موقع پر فرمایا، اے لوگوں جددو ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو، اپنے ایمان کو رینیول کرتے رہو، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو. صحابہ کرام نے فرمایا، قالوا کیف نجدد ایماننا، اے اللہ کے نبی ہم کیسے اپنے ایمان کو تازہ کریں، وہ شکل بتلا دیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا، قال اکثروا قول لا الہ الا اللہ. تمہاری باتوں میں، تمہاری گفتگو میں لا الہ الا اللہ کی کثرت ہونی چاہیے. جب جب لا الہ الا اللہ کہو گے تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو، نہ جانے زبان سے کون سا لفظ نکل گیا کہ جس کے اندر شرک کی بو آ گئی، ایمان ناقص ہو گیا، ایمان کمزور ہو گیا. تو تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو تاکہ تمہارا ایمان تازہ ہو جائے. مثال کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ، ایک شخص آیا کہ ہاں بھائی کیسے ہو تم؟ کہ میں نے فلاں ڈاکٹر کی دوا کیا اور میری طبیعت ٹھیک ہو گئی، فلاں ڈاکٹر کی دوا نے مجھے صحت مند کر دیا. اب آپ دیکھو یہ بات عام ہے، لیکن ایمان خراب ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس ڈاکٹر یا اس ڈاکٹر کی دوا میں یہ تاثیر نہیں ہے کہ ہماری بیماری کو دور کر سکے. بیماری کا آنا اور بیماری کا دور ہونا یہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کے علاوہ کسی میں طاقت نہیں ہے. اس لیے فرمایا اٹھنے سے پہلے لا الہ الا اللہ کہہ کر کے اٹھ جاؤ تاکہ تمہارا ایمان اگر کمزور ہو گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، ختم ہونے کے قریب ہو گیا ہے،
تو اس لا الہ الا اللہ سے وہ تازہ ہو جائے گا، وہ نیا ہو جائے گا۔ اس لیے لا الہ الا اللہ، اللہ کے ذکر میں سب سے بڑا ذکر قرآن کا بھی ذکر ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کا پڑھنا، قرآن کا پڑھانا، یہ بہت بڑا اللہ کا ذکر ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس آسمان اور اس دھرتی کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ نے اپنی زبان سے، جیسا کہ اس کی زبان ہے، اس کی شان ہے، اس نے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کیا۔ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ جب فرشتوں نے اللہ کی آواز کو سنا تو عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ اللہ قرآن پڑھ رہا ہے، سننے والے کون ہیں؟ فرشتے۔ جب اللہ تلاوت کر چکے تو فرشتوں نے 3 جملہ ارشاد فرمایا۔ فرمایا طوبی لأمۃ تنزل ھذا علیہا، کتنی خوش نصیب امت ہوگی جس پر اللہ اپنا یہ کلام اتاریں گے۔ وہ امت آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت ہے جس میں ہم اور آپ آئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ قرآن کی دولت عطا فرمائی۔ پھر دوسرا فرمایا وَطُوبَى لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ هَذَا، کتنے خوش نصیب زبانیں ہوں گی جس زبان سے اللہ کا یہ کلام پڑھا جائے گا۔ کیوں؟ فرشتے اللہ کا کلام نہیں پڑھ سکتے، ان کے اندر طاقت ہی نہیں ہے۔ اللہ کا فرشتے تو صرف وہ کام کر سکتے ہیں جس کا اللہ نے ان کو حکم فرمایا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ انسان کی طاقت ہے، اللہ نے اس کو یہ طاقت دیا ہے کہ کلام اللہ کا ہے جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، اور پڑھ ہم رہے ہیں اپنی گندی زبان سے۔ ہمارے بچے، بچیاں، جوان، بوڑھے، مرد، عورت بے تکلف بولنے والے اردو اور کلام پڑھ رہے ہیں عربی کا، یہ تو عجیب ماجرا ہے۔ کوئی دوسری زبان کا کلام پڑھنا ایک مسئلہ بن جائے گا اگر اس کو یاد کرنے لگے، لیکن ہمارے بچے، بچیاں، چھوٹے چھوٹے جنہیں سلیقے سے بولنا نہیں آتا، وہ اللہ کے کلام کو بے تکلف پڑھنے لگتے ہیں۔ یہ کلام، اللہ کے کلام قرآن کا کمال ہے۔ پھر فرمایا تیسرا جملہ وَطُوبَى لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ هَذَا، کتنے خوش نصیب دل ہوں گے جس دل میں اللہ کا یہ کلام رکھا جائے گا۔ وہ دل کون ہے؟ یہ بچیاں ہیں جن کے سینے میں اللہ کا کلام ہے۔ یہ بچے ہیں جو حافظ قرآن، قرآن کے 30 پاروں کو اپنے سینے میں لے کر کے دنیا بھر کے اندر گھوم رہے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ کے کلام کی بہت بڑی طاقت ہے۔ اللہ کے کلام ہی کی طاقت ہے جس نے اس دنیا کے اندر مسلمانوں کو آباد رکھ رکھا ہے۔ یہ کلام اللہ کی طاقت ہے۔ سارے فتنوں کا مقابلہ اور مسلمان کے ایمان کو قوت دینے کی طاقت اگر کسی چیز کے اندر ہے تو وہ اللہ کے کلام میں ہے۔ کیوں؟ اللہ کا کلام
قیامت تک زندہ رہنے والا ہے. اور جو قوم اپنی زندگی کو اللہ کے کلام سے وابستہ کرے گی وہ قوم بھی قیامت تک زندہ رہے گی. مسلمان نے اگر کلام اللہ کو پکڑا تو وہ آباد رہے گا، اور اگر مسلمان نے اللہ کے کلام سے اپنے رخ کو موڑ لیا تو یاد رکھیے اس دنیا کے اندر گاجر مولی کی طرح کاٹ لیے جاؤ گے. اس لیے میرے بھائی آپ جہاں پر ہیں اپنے کھانے پینے اوڑھنے پہننے ہر چیز سے زیادہ ضروری ہے کہ مدرسوں کو اور مکتبوں کو آباد رکھیں جہاں کلام اللہ کی تعلیم دی جاتی ہے. یہ ہمارا اور آپ کا دینی ملی ایمانی فریضہ ہے. اگر قرآن زندہ رہے گا تو ہم اور آپ زندہ رہیں گے، ہماری آنے والی نسلیں زندہ رہیں گی. اور اگر اللہ کے کلام اور اس کی تعلیم جہاں کی جاتی ہے جس ادارے کو، وہ ادارے کمزور ہو گئے تو یاد رکھیے یہ آنے والی نسلیں بھی تباہ و برباد ہو جائیں گی. کیوں؟ یہ مدرسے بنیادیں، ان مدرسوں میں ہمیں ایمان سپلائی کیا جاتا ہے تو ہم مومن کہلاتے ہیں، ساری دنیا میں مسلمان کہلاتے ہیں. ان مدرسوں سے دیا جاتا ہے. یہ مدرسے ہمیں نماز سکھلاتے ہیں، ہم مسجد میں جا کر کے نماز ادا کرتے ہیں. یہ مدرسے ہمیں حج کے مسائل سکھاتے ہیں تو ہم بیت اللہ میں جا کر کے حج ادا کرتے ہیں. یہ مدرسے ہمیں رمضان میں روزہ رکھنا سکھلاتے ہیں تو رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم روزہ رکھتے ہیں. ہماری زندگی کی سارا معاملہ، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا غمی خوشی، یہ ساری چیزیں ان مدرسوں سے وابستہ ہے. لہذا اے مسلمانوں، آپ اپنے علاقے میں ان چھوٹے چھوٹے مکتب اور مدرسوں کو آباد رکھو، زندہ رکھو. اپنے بچوں اور بچیوں کو دین کی تعلیم دلاؤ، ورنہ یاد رکھو یہ دنیا بڑی ظالم ہے. دنیا آپ کے خون کی پیاسی ہے. دنیا آپ کو چلتا پھرتا دیکھنا نہیں چاہتی ہے. اس دنیا والوں کے ظلم کا مقابلہ اگر ہو سکتا ہے تو صرف ایک ہی شکل ہے کہ ہم اور ہماری آنے والی نسلیں دین سے وابستہ ہو جائیں. دین اسلام کے اندر وہ طاقت ہے جو طاقت دنیا کی کسی بم اور میزائل کے اندر وہ طاقت نہیں ہے. جو طاقت اللہ نے قرآن کے اندر رکھی ہے اور ہم اور آپ اس کی طاقت کو نہیں سمجھتے. ہمارا دشمن سمجھتا ہے جو 7 سمندر پار بیٹھا ہوا ہے وہ دشمن سمجھتا ہے اس کی طاقت کو. کیوں؟ ان چھوٹے چھوٹے مدرسوں میں جس کے پاس 4 دیواری نہیں ہے، جس کے بند کرنے کے لیے دروازے نہیں ہیں، جہاں بیٹھ کر پڑھانے کے لیے چٹائیاں نہیں ہیں، وہاں چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں کپڑا بھی پہننے کا سلیقہ نہیں ہے، وہ ہل ہل کر کے قرآن کی آیات کو رٹتے. ان بچوں کے ہلنے سے آپ کے دشمنوں کا دل چیر جاتا ہے، پارا پارا ہو جاتا ہے. وہ گھبراتے ہیں کہ جب تک دنیا میں قرآن زندہ رہے گا، اسلام بھی زندہ رہے گا، مسلمان بھی زندہ رہے گا. اس لیے میرے بھائی بہت لمبی چوڑی بات کرنے کا موقع نہیں ہے. ہم سب کو ہر لمحہ اپنے اللہ سے رشتے کو مضبوط کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو آباد رکھے.
مجھ سے وعدہ ہوا تھا مغرب کے بعد فوراً تیری تقریر ہوگی، لیکن یہاں آیا تو مسئلہ ہی کچھ اور تھا، مجھے ابھی جانا ہے 200 کلومیٹر دور سفر کر کے، اس لیے پھر زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ آپ سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ادارے کو، اس مدرسے کو، علاقے کے تمام لوگوں کو خوب ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔